رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے اولین وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پہ، یا اولیاء کاملین صدیقین شہداء صالحین پر، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ رمضان کریم بالکل قریب ہیں، ہمیں اسے تیاری کیسی کرنا ہے، اس کی جو ہے کیسا استقبال کرنا ہے، اس پہ ہم تھوڑی بہت گفتگو کر کے بات ختم کریں۔ میں تمام اہلیان محلہ سے خواہش کرتا ہوں کہ جو بھی مسجد میں آئیں وہ لوگ ماسک وغیرہ لگا کر آئیں، اس لیے کہ آپ سے گزارش کی جا رہی ہے بار بار، اور تھوڑا سا جو ہے آپ جو حضرات بھی زکام وغیرہ ہیں، کھانسی وغیرہ ہے، انتظامیہ کی اپیل ہے کہ آپ لوگ ماسک وغیرہ لگا کر بیٹھیں، اس لیے کیونکہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آج کل تو ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی جو ہے ڈاکٹر ہے، دوسرا آدمی جو ہے وکیل ہے، دوسرا آدمی عالم ہے، دوسرا آدمی مفتی ہے۔ اب کسی کو کچھ بولے جیسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ قابل ہے، اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہے کہ کسی کو کچھ بولے جیسا نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم، میرے کو معلوم بڑا، ہر دوسرے آدمی سے دیکھیے، آپ انہیں بولا آپ کو کیا معلوم، میرے کو معلوم۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اتنا جو ہے احتیاط برتیں، بزرگوں کا خیال کریں۔ وبا ہے، ایک شیاطینی عمل ہے، سمجھیے آپ، جو بھی ہے چکر ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اللہ کے فضل پہ جو ہے رہ جاتے ہیں، تو لہٰذا احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آپ کو، ہم کو چاہیے کہ احتیاط برتیں۔ جو حضرات بھی مسجد کو آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ ماسک وغیرہ لگا کر آئیں اور احتیاطی تدابیر کو عمل کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بزرگ اور دوستو، رمضان کا استقبال کیسے ہو؟ مہمان جب گھر آتے ہیں، کوئی اپنا ملنے والا عزیز جو سب سے زیادہ جو چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے کوئی دعوت ہے تو ہم جو ہے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کوئی مہمان ہیں تو جو ہے اچھے سے اچھا اس کو جو ہے استقبال کے لیے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ گھر میں جو روز سے بہتر ہے وہ پکوایا جاتا ہے، روزانہ کے انتظام سے بہتر جو ہے وہ طریقہ جو ہے اپنایا جاتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ تو رمضان کا استقبال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے باطن کی صفائی سے کریں، اپنے قلب کی صفائی سے کریں، اپنے ذہن کی گندگی کو صاف شفاف بنا کر کریں، اپنی اندرونی کیفیات کو سدھار کر کریں، اس لیے کہ رمضان کا ایک لمحہ عام دنوں کے لمحوں سے بہتر ہے۔ رمضان کی ایک نیکی دوسرے مہینوں کی فرائض سے بہتر ہے۔ آپ کو، ہم کو چاہیے کہ آج اس رمضان الکریم کا استقبال ہم دل کی گہرائیوں سے بلکہ ایسے کریں کہ جو نا ہم اپنے قلب کو پاک کریں، گناہوں سے بچنے کی عہد کریں، غیبت سے بچنے کی عہد کریں، بدی سے بچنے کی عہد کریں، اپنے قلب کو کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کریں، اس لیے کہ یہ رمضان وہ خوش نصیب حضرات ہے انہیں حاصل ہو رہا ہے۔ آج ہم گزشتہ سال ہمارے درمیان رہنے والے ہمارے درمیان نہیں رہے، ہمارے صفوں میں بازو ٹھہرنے والے آج خبروں میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ آج جو ہم سے ہاتھ ملاتے تھے، ہم نے انہیں جنازہ دیا، انہیں کھندا دیا، جو ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں میں رہا کرتے تھے، وہ آج اس سال نہیں رہے۔ نہیں معلوم کہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو ہمیں استقبال رمضان کا ایسے کرنا ہے جیسے کوئی مہمان گھر آتا ہے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو رمضان کا اہتمام میرے بزرگ اور دوستو قلب کی صفائی سے کریں، قلب کو پاک کر کے کریں، اس لیے کہ شیطان ورغلاتے رہتا ہے۔ ہر انسان، شیطان کو جو ہے کام ہے کہ اس کو ورغلانا، لیکن اللہ نے شیطان کو بھی بند کرنے کا مہینہ آ گیا۔
شیطان کو بھی بند کر دیتا ہے، اور اللہ جب بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 15,000 نیکیاں اس کو رمضان میں عطا فرماتا ہے۔ بے شمار نعمتیں اس مہینے میں آنے والی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، آپ کو ہم کو چاہیے کہ رمضان کا احترام، رمضان کا اہتمام ایسے کریں جیسے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ماہ رمضان آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور میرے پاس رمضان ملنے والا نہیں، یہ غنیمت جانتے ہوئے کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکت، رمضان کی استقبال، رمضان کا احترام ماہ رجب سے کیا کرتے، ماہ رجب سے کیا کرتے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کریم میں کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی جو عظمتیں اسی مہینے شان کے ساتھ عطا فرمایا، تو اس مہینے کو اللہ نے برکتیں شان عطا فرمایا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم کے تعلق سے اتنی پیارے پیارے ارشادات ہے کہ جو ہے ہر امت کو جو ہے اللہ نے روزے عطا فرمائے، ہر امت کو اللہ نے روزے عطا فرمائے، لیکن اس امت پہ اللہ نے احسان فرمایا کہ روزوں کے ساتھ سحری عطا فرمائی، روزوں کے ساتھ سحری عطا فرمائی۔ اور سحری میں اللہ کے نبی نے کہا کہ برکت ہے، سحری میں برکت ہے، جو سحری کھاتا ہے اس کو توانائی، تندرستی آتی ہے۔ اور سحر کا اہتمام اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ رمضان کریم، رمضان کے معنی ہیں جلنے کے، وہ اس کوئی چیز جلا کر صاف کی جاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو جو ہے روزوں کے ذریعے پاک کرتا ہے۔ اور جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو جو ہے طبی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر توانائی آتی ہے، تندرستی آتی ہے، اس کے اندر ایک قسم کی جو ہے بیماریوں کو دفع ہوتے ہیں۔ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے بہت سارے ایسے بیکٹیریا جسم کے اندر ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو نقصان دہ۔ بلکہ کینسر کی جو ہے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے کہا کہ بھوکے رہنے سے وہ جو مواد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک سائنسداں بہت بڑی تحقیق سے لکھیں کہ سال میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ وہ مہینے کے اندر انسان کے جسموں پر جو ہے نا وہ زیادہ اثر کرتے ہیں۔ تو شاید یہی مہینہ ہو جو رمضان کے اندر اللہ نے جو ہے اس فرض قرار دیا، اپنے بندوں کے لیے روزہ رکھا۔ تو روزہ صحت ہے، روزہ تندرستی ہے، روزہ رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، روزے کے ذریعے رب کو راضی کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھوپ، گرمی بڑی شدت کی ہے، لیکن اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ رب کا جو فضل ہے، ایسا فضل و کرم رب کا ہے کہ جو ہے آدمی جب نیت کر لیتا ہے، جیسے ہی وہ نیت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کے، رحم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی اگر آپ کو دیر ہو جائے تو ایک قسم کے چرکھاڑاپن شروع ہوتا ہے، ایک قسم سے جو ہے بے چینی ہوتی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن رمضان کریم کی شان یہ ہے کہ اس میں آپ خالی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل، اس کی کامیابی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو کہا کہ یہ جنتی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام کی محفل تھی، کہا یہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن کہا یہ جنتی ہے۔ پھر تیسرے دن کہا یہ جنتی ہے۔ تو ہر ایک کو تشویش ہوتی کہ ایسا کیا عمل ہے ان کے پاس کہ اللہ کے نبی 3 دن سے ایک ہی آدمی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، تو اس مجمع میں حضرت
ایک صحابی رسول جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، تو آپ کو بڑی تشویش، آپ بولے ایسا کیا ان کے اندر ہے جو اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے اتنے نیک تھے، اتنے عبادت گزار تھے، حضرت عبداللہ عمرو بن عاص جن کا نام ہے، وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ اب ان کی عبادت کا عالم اس بات سے لگائیے کہ اتنا عبادت گزار کوئی اور صحابی نہیں تھے اس ٹائم پہ۔ بتایا جاتا ہے کہ دن میں روزہ رہتے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے اتنے روزے رہا کرتے کہ دن میں روزہ رہتے اور شام میں، یعنی دن میں روزہ رہتے اور شام رات تمام عبادت کرتے، رات تمام نفل نمازیں پڑھتے رہتے، اور تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ نوجوان تھے، بڑی طاقتور تھے، تو انہیں اپنی عبادت پہ ناز تو نہیں کہہ سکتے، صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی انہیں نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ ان کے تعلق سے آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ آپ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد والد نے شادی کی، اب پہلی رات ہے، فوراً شادی کی پہلی رات ہے، آپ جو ہے مصلی بچھائے ٹھہر گئے۔ عادت تھی نماز اور نفل پڑھنے کی، اب عبادت کرتے رہے، صبح فجر ہو گئی تو ساتھ میں بیوی بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پہلی رات کے دن بیوی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ صبح میں حضرت عمرو نے پوچھا کہ جو ہے بیٹی سب خیریت سے ہیں؟ کہا بابا جان آپ کے بیٹے بڑے نیک ہیں اور رات تمام نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو غصہ آیا، سسر کو غصہ آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو بیٹا ہے عبداللہ، اس کی میں نے شادی کی اور پہلی رات کے دن اس نے جو نفل پہ نفل نمازی پڑھتے گیا، روزانہ کے جیسا خالی نماز ہی پڑھ رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا صحیح ہے؟ یہ بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور جو ہے عبداللہ کو بلایا، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اس کے بعد کہا، بولے یا رسول اللہ کیا تم نے نماز پڑھی پہلی رات؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی نماز پڑھی اور میری بیوی بھی نماز پڑھی۔ بولے اللہ نے حقوق دیے ہیں، تم ایسا کریں کہ پورے مہینے کے مہینے روزے مت رہیں۔ یا رسول اللہ مجھے روزے رہنے میں مزہ آتا ہے، روزے رہنے میں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بولے رات تمام جب عبادت کرتا ہوں تو مجھے لذت حاصل ہوتی ہے۔ بولے نہیں، میرا حکم ہے تم روزوں کو کم کرو۔ اللہ مہینے میں صرف 3 روزے رہا کرو، نفل روزے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام زیادہ رہنے کی خواہش کرتے، اللہ کے نبی کم کرنے کی بات کرتے۔ کیسا پیارا دور تھا۔ کہا کہ مہینے میں صرف 3 روزے رہا کرو۔ یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیجئے، مجھے کچھ بڑھا دیجئے۔ کہا ایسا کرو کہ 10 روزے۔ یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیجئے، معروضہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم جو ہے صوم داؤدی کی طرح رہو، ایک دن روزہ رہو اور ایک دن مت رہو، ایسا کر لو، تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ تو آپ نے جو ہے ایک دن روزہ رہتے، دوسرے دن روزہ نہیں رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا جو یہ واقعہ ہے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اور رات میں نفل نمازیں تھوڑی دیر کے لیے پڑھا کرو، تھوڑی دیر کے لیے پڑھا کرو، اور جو آپ جس سے نکاح ہوا اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، اس کے بعد روانہ فرمایا۔ ویسے صحابی رسول کو تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی روز آنا ایک شخص کو، ایک صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ 3 دن کہا، جب 3 دن کہا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جو ہے نا یہ خواہش ہوئی کہ میں ان کے حال دریافت کروں۔ میں اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، بلکہ تمام صحابہ جو اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں وہ تمام جنتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایک خصوصیت سے کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ حضرت وہ صحابی رسول جو جنتی جس کے بارے میں کہا گیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جو ہے اس بزرگ تھے وہ صحابی رسول، تو ان کے پاس جا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے پاس
مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے مہمان بناؤ گے؟ وہ بزرگ نے کہا بالکل آئیے۔ تو عشاء کے بعد گھر گئے، جا کر ان کے پاس چادر اوڑھ کے سو گئے۔ سونے کے بعد اب یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے ان کو جو ہے اللہ کے نبی نے جنتی کہا، کون سی ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب چادر ہٹا کے دیکھ رہے ہیں تو حضرت وہ جو صحابی رسول تھے جس کے بارے میں جنتی کہا وہ فوراً سو گئے۔ پہلے دن سو گئے، پھر فجر کے ٹائم پہ اٹھے، ارے یہ کیا ہے، نماز کو چلے گئے، ساتھ میں آپ بھی گئے۔ پھر دوسرے دن دیکھا وہی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، آ کے سو گئے۔ فجر کی ٹائم اٹھے، پھر نماز کو چلے گئے۔ تیسرے دن پھر اٹھے، پھر نماز کو جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ جاننے کے لیے آیا تھا، کچھ آپ سے جو ہے معلومات کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایسی کون سی نیکی ہے جس کی بنا پہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کو کہا، بلکہ ایک بار نہیں 3 بار کہا، یہ کون سی نیکی ہے ذرا بتا دیجئے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عمل میرے پاس ہے، ایک عمل میرے پاس ہے۔ بولے حضرت بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، 3 دن جنتی کہا ہے۔ ان صحابی رسول نے کہا کہ جو ہے سنو، میرے پاس وہ عمل، وہ نیکی یہ ہے کہ یہ میرا قلب جو ہے، یہ میرا جو دل ہے، یہ میرا قلب جو ہے، بغور سماعت کریں، یہ دل جو ہے میرا صاف ہے، شفاف ہے۔ بولے کیسے؟ مجھے میرے قلب میں نہ کسی کے تعلق سے بدگمانی ہے، نہ کسی کے تعلق سے جو ہے بدی ہے، نہ میں کسی کے تعلق سے جلتا ہوں، نہ کسی کے تعلق سے حسد کرتا ہوں، نہ کسی کے تعلق سے برا سوچتا ہوں، نہ برا خیال لاتا ہوں۔ میرے تمام برے چیزوں سے اپنے قلب کو برائی سے بچا رکھا تو اللہ نے مجھے جو ہے جنتی بنا دیا۔ آج رمضان کا استقبال، رمضان کا استقبال کیسے ہو؟ اپنے قلب میں اگر کسی سے جلن ہے ذرے برابر فوراً ڈیلیٹ کر دیں، فوراً اس کو نکال دیں، پھر دیکھیے زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ آپ ساری کی ساری بیماریوں، ساری کی ساری برائیاں، ساری کی ساری جھگڑے، سارے کے سارے فسادات، سارے کے سارے برائیوں کی جڑ قلب کا خیال ہے کہ انسان نماز مصلی پہ ہوتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ویسا کیوں ہوا، یہ انہوں ایسا کیوں کرے، یہ تمام خیالات سے جس کا قلب پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، 3 مرتبہ کہا، ہزاروں سجدے ہیں اسے نہیں کہا، یہاں بہترین سے بہتر خیرت ہے اسے نہیں کہا، جس کا قلب پاک ہے وہ سب سے بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کو، ہم کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے اگر خدا نخواستہ کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے اس سے جا کے مل کے قلب صاف کریں، کسی سے بحث ہو گئی ہے اس کو معاف کریں، کسی کے تعلق سے آپ بد پیچھے بدی کیے ہیں اس کو کہہ دیں کہ مجھے معاف کر دیں، یا رب سے کہہ دیں اے اللہ میرے قلب کو ایسے پاک فرما، شفاف فرما، اس کے اندر تیرے سوا کسی اور کی یہ محبت نہ رہے۔ یہ قلب کو پاک کرنے کا مہینہ اب آ گیا ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے جس طرح آپ گھر صاف کرتے ہیں، رمضان سے پہلے اپنے قلب کو صاف کر کر اس قرآن والے مہینے کا، اس نعمت والے مہینے کا استقبال کریں۔ قلب کی صفائی سب بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ قلب کو صاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کے صاف صفائی کے لیے بہترین سے بہتر جو ہے، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے سرف آیا ہے، پاؤڈر آیا ہے، کلین کرنے کے آئٹمس آئے ہیں، لیکن قلب کو صاف کرنے کا چیز ایک ہی ہے کہ رب کا ذکر ہے، کلام پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اپنے خیال میں لائیں، کوئی بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوئے والے بچے سے ابھی ابھی پیدا ہوا سمجھیے 6 مہینے 4 مہینے کا ہے، 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، اس کو جا کر کہیں آپ بہت بہادر ہیں،
وہ کیا کہے گا؟ آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ کیا کہے گا؟ آپ بادشاہ ہیں، وہ کچھ کہے گا؟ بولے آپ بہت بلند ترین آدمی ہیں، وہ کچھ کہے گا؟ وہ معصوم ہے، اسے کچھ خیال ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس وہ ہاتھا پیرا مارتے رہے گا، ہلاتے رہے گا چھوٹا بچہ، وہ آپ کی بات آپ کرتے رہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، تو اس طرح ہو جانا ہے۔ پھر دیکھیے ایمان کیسا بلند ہوتا ہے۔ کوئی آ کر آپ سے کہے آپ بلند و بالا ہے، آپ وزیر اعظم ہے، فلاں ہے، خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، وہ ہیں، آپ کو خیال میں ہی نہیں آنا چاہیے یہ سب اچھائی اللہ کے لیے ہے، میں تو ایک گناہگار حقیر فقیر گندا بندہ ہوں، اللہ کی ذات ہے جو بلند و بالا ہے۔ یہ خیال اس مقام پہ جو آتا ہے وہ اس کا ایمان بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو قلب کے اندر یہ جو خواہشات نفسانی بھری ہوئی ہے اس کو پھینک دیں، اور خاص طور سے کینہ پرور جو ہوتا ہے، کسی کو جو ہے دیکھ کر حسد، کسی کو دیکھ کے جلن، اس کو بلڈنگ میں ہے، کار میں ہے، اس میں ہے، اس میں نہیں، اللہ دیا ہے، ایک دن وہ بھی خبر میں جانا ہے، ایک دن مجھے بھی خبر میں جانا ہے، نہیں معلوم کہ کسی کو خبر ملتی ہے یا نہیں۔ ہم نے ان دنوں میں دیکھا کہ لوگ سفر میں تھے، لاوارث لاشوں میں جو ہے شامل کیا گیا اور انتقال ہو گیا، حکومت نے اسے جو ہے جلا دیا، خبر تک نہیں ملی۔ بتاؤ کون کہہ سکتا ہے کہ میری خبر بنے گی، میری عالیشان خبر بنے گی، میری اولاد میرے اوپر پھول چڑھائے گی؟ کچھ گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی، سب رب کے حوالے ہیں، رب کے اوپر ہے جس کو کہاں رکھے۔ لیکن آپ کو ہم کو چاہیے قلب کی صفائی کریں، قلب کی صفائی کریں، کسی کے تعلق سے بھی رئی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں ذہن میں بغض ہیں تو اس کو نکال پھینکیں، یہ جہنم میں لے جانے والا وائرس ہے۔ اس وائرس، خطرناک وائرس، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے، یقیناً یہ کرونا وائرس تو بتا رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ دیکھو انسان سے انسان کیسے دور بھاگ رہا ہے، انسان سے انسان کیسے گھبرا رہا ہے۔ یہ تو کرونا وائرس تمہیں درس دے رہا ہے۔ اس سے بھی خطرناک وائرس کا نام کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے۔ یہ ایسے خطرناک امراض ہے، اس سے قلب کو پاک رکھنا ہے۔ یہ امراض عبادت کو کھا لیتے ہیں، عبادت کو پورے ہونے نہیں دیتے، اللہ کے پاس رجوع ہونے نہیں دیتے۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ ان سے بچتے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ عبادتیں کریں، اور وہ کمزرف جو ہے، جو اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کیا ہے، یہ کمزرف کی جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو ایک ایسا درندہ ہے جس کے اوپر جتنی لعنت کی جائے کم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس جمعہ میں اس کے تعلق سے کہیں، بلکہ اس کے تعلق سے کہہ کر اپنے وقت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ اس کو غارت کرے گا جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حکومت اجازت نہیں دیتی، ورنہ ایک ہمارے بستی کا نوجوان اس کا کام تمام کر دیتا، ایک چھوٹا سا بچہ کام کر دیتا، لیکن حالات ویسے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، اس کے خاندان، اس کی نسل برباد ہوگی جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخ کی سزا اسلام میں صرف جو موت ہے، ہم اس کے تعلق سے جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ ہم آپ سے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کا احترام کریں، اور خاص طور سے ٹھنڈے چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈے چیزوں کی وجہ سے جو ہے وائرس جو ہے قریب آ رہا ہے، حلق میں آتا ہے، اس کو جو ہے پرہیز کریں۔ گرم پانی کا جتنا ہو سکے اتنا استعمال کریں، اور اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر دعائیں کریں۔ سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اس دعا کے ذریعے ہم بیماروں سے، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قلب عشق رسول عطا فرما۔ مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، جو آپ نے جنہیں صحت دی ہے اس میں سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ہمارے بچوں کی عمر دراز فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا، رمضان کے تمام روزوں کو رہنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزوں کو رہنے میں آسانی عطا فرما۔ مولا، رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے والا بنا، سخاوت کرنے والا بنا، یا اللہ تلاوت کرنے والا بنا،
قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سننے والا بنا۔ میرے مولا ہمارے خلق کو تو صاف فرما، ہمارے خلق کی صفائی فرما، اور ہمارے گھروں کی جو ہے اندر روحانیت عطا فرما، اور ہمارے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمارے سینوں میں عشق رسول عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں عمل والی زندگی عطا فرما، مولا کریم ہماری عمر دراز فرما، اور ہماری خاتمہ ایمان پر فرما، مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ مولا کریم جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلندی عطا فرما، جو بھی ہمارے جاننے والے پہچاننے والے جو بھی انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما۔ مولا ہماری تمام کی دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما، اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پروردگار، ہم میں جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔